قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، ماہ ذی الحجہ اور ماہ ذی الحجہ میں دو انتہائی عظیم الشان آیات، ایک عید غدیر اور ایک عید مباہلہ، جس کے درمیان ہم اور آپ واقع ہوئے، اور کسی بھی خوشی کے موقع کے اوپر ہماری اور آپ کی رسم رہی ہے، کم از کم گزشتہ زمانہ میں ایسی رہی ہے، ہم لوگ اپنے بزرگوں کے پاس جا کر ان سے عیدی لیا کرتے ہیں۔ اب نہیں معلوم کس سے جا کر عیدی لیں، اور عید خود بھی طے کر رہی ہوتی ہے کہ کس سے عیدی لینی۔ یہ عید امامت ہے، اور عید امامت میں صاحب وقت ہیں جن سے عیدی لینی چاہیے، اپنے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے، اور ان کے شایان شان عیدی کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد محمد۔ اگر ایام کی جو ترتیب سال کے اندر آئی ہے ان کے اندر بھی کوئی مفہوم ہو، اور یقیناً کوئی مفہوم ہوگا، مثلا اگر شعبان کے مبارک مہینے میں وقت کے امام کی دنیا میں تشریف آوری قرار پائی ہے، اور مثلا 15 شعبان کو وقت کے امام کی اور 3 شعبان کو سید الشہداء کی، تو اس میں کوئی مفہوم ہوگا یقیناً۔ یہ ذی الحج کا مہینہ مفاہیم سے بھرپور ہے، اس میں مفہوم کہ مثال کے طور پر جیسے ہی آپ شروع کرتے ہیں کچھ تاریخیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے اندر مثال کے طور پر عرفے کا جیسا دن قرار پاتا ہے، پھر عید الاضحیٰ قرار پاتی ہے، اس کے بعد مثلا عید غدیر قرار پا رہی ہے، عید مباہلہ قرار پا رہی ہے، شہادت کی تاریخ بھی قرار پاتی ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ ماہ محرم الحرام کے اندر داخل ہوئے۔ اب کچھ لوگ ان مفاہیم کے اوپر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور اس سے کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے دیے جانے والے اشاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا متعال کا کیا اشارہ ہے، خدا متعال کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم چند مفاہیم کو بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ کوئی معنویت سے بھرپور مہینہ ہے، اس میں روز عرفہ قرار پاتا ہے، اور اس روز عرفہ کے تقریباً 1 عشرے کے بعد عید غدیر قرار پا رہی ہے، اس میں کوئی مفہوم ہونا چاہیے، اور اس عید غدیر کے ساتھ پھر عید مباہلہ جن دو کے درمیان میں اور آپ موجود ہیں۔ 2 دن کا یہ پروگرام ہے انشاءاللہ، آج اور کل، اور ہماری اس میں کوشش یہ ہوگی کہ ہم کچھ ایسی چیزوں کو عرض کرنے کی کوشش کریں جو ان تمام مفاہیم کو کسی نہ کسی طریقے سے شامل کر سکے۔ البتہ ظاہر ہے کہ ایک دن کی ضرورت کو ہی پورا کرنا 2 دن کے اندر ممکن نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی کہے کہ غدیر کے سارے مطالب کو 2 دن میں بیان کر دے، ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ مثلا مباہلہ کی ساری حقیقت کو 2 دن میں بیان کر دے، یہ بھی ممکن نہیں ہے اصلا۔ لیکن ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ اشاروں کو حاصل کریں، اور ان اشاروں کو حاصل کرتے ہوئے انشاءاللہ ان 2 ایام سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں اور آپ عید مباہلہ کے اندر چند ایام کے بعد داخل ہو جائیں گے، اور اس کی معنویت سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے نظر و لطف کو حاصل کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ اس کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے ذہن اس خاندان پربرکت کی معرفت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر محور ہم دیکھتے ہیں تو امامت ہے۔ جیسے ہی ہم مثال کے طور پر غدیر کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم مباہلہ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، سید الشہداء کی شہادت کو دیکھتے ہیں، ان تمام کے پیچھے محور امامت کا محور ہے، اور اس میں امامت کے محور میں جو بنیادی ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کے جنہوں نے امامت کو کم سے کم عقیدے کی حد میں قبول کر لیا، اللہ کا احسان، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس
اگر حقیقت میں کہوں اس زحمت اور اس آزمائش میں نہیں ڈالا کہ ہم کسی اور خاندان میں پیدا ہوتے اور پھر ڈھونڈتے، یہ خدا کا بڑا احسان ہے۔ ہم اس مشکل میں نہیں پڑے کہ ورنہ یہ آسان نہیں تھا۔ اگر آپ آج کے زمانے کا مشاہدہ فرمائیں، آسان کام نہیں تھا۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں اور آپ، اللہ نے محفوظ کیا ہم سب کو، کسی دشمن خاندان میں ہوتے، کتنی محنت ہوتی کہ وہاں سے نکلتے اور اس بابرکت خاندان کے معتقدین میں شامل ہوتے۔ تو خدا متعال کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے اس دور میں بھیجا اور اس مشقت اور اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھا۔ اس دور میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس دور میں خاص کر اس لیے عرض کر رہا ہوں، برسوں سے میں اس بات کا معتقد ہوں، وہ یہ کہ یہ دور امامت کا سنہری دور ہے۔ میں اس بات کا شدت سے معتقد ہوں کہ یہ دور امامت کا سنہری دور ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں، معنوی اعتبار سے تو خدا جانتا ہے، بہرحال سبھی کچھ خدا جانتا ہے، معنوی اعتبار سے شاید ہماری کوئی بھی پہچان نہ بن پائے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو جو دنیاوی اعتبار سے طاقتیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس دور میں نصیب ہوئی ہیں، میں آپ کو صرف ظاہری اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اور تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے پورے وثوق سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، 1400 سال میں یہ طاقت کبھی نہیں ملی تھی۔ یہ سنہری دور ہے، 1400 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، پہلی مرتبہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو دنیاوی اعتبار سے وہ طاقت ملی ہے جو آج تک نہیں ملی، آج تک نہیں ملی۔ اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دور سنہری دور ہے، اور یہ جو اتنی طاقت خدا تعالیٰ نے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے ماننے والوں کو عنایت فرمائی ہے، جس کے پیچھے بے پناہ قربانیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم ان قربانیوں کے عین متن میں، کور ٹیکسٹ کے اندر ہم لوگ نہیں تھے، ہم لوگ اس کی پیرافری میں تھے، ہم لوگ اس کے حاشیے میں تھے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ آخری 30-35 سال کے اندر مثلا عراق کے اہل بیت کے چاہنے والوں نے کتنی قربانیاں دی، مثلا لبنان میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے پروپورشنلی اگر دیکھیں آبادی کے حساب سے تو کتنی قربانی دی، یا مثلا ایران کے چاہنے والوں نے کتنی قربانیاں دی۔ بلا شک و شبہ بر صغیر کے رہنے والوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن اگر پروپورشن میں دیکھیں تو ان لوگوں نے بہت زیادہ دی ہیں۔ تو ہم اس کے حاشیے میں آتے ہیں ان قربانیوں کی جو آخری 25-30 سال کے اندر انجام پائی ہیں، جبکہ ہم نے بھی کم قربانی نہیں دی۔ اب ان قربانیوں کے نتیجے میں ایک عظیم الشان طاقت بن گئی۔ یہ طاقت کس پائے کی ہے؟ اس طاقت کو کیسے حاصل کیا گیا ہے، اور اس طاقت کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ واقعاً ایسی چیزیں ہیں کہ جو کلیئر نہیں ہیں ابھی، اور ہم نہیں جانتے کہ اگلے 5-10 سال کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں وہ کس سمت میں جائیں گی۔ امید تو ظاہر ہے بہت اچھی ہیں، امید تو یقیناً اچھی ہیں۔ ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاریخ اور سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، یہ جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے یہ لمبی مدت باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے، ایک طرف سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور دوسری طرف سے کچھ اور لوگ ہیں جو اس وقت بہرحال ظاہری طور پر دنیا کی طاقت اور دنیا کی دولت اور دنیا کے اقتدار کے نشے میں ہیں۔ یہ جو ٹکراؤ ہے یہ لمبی مدت باقی نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نیام میں ایک شمشیر رہے گی، یہ دونوں نہیں رہ پائیں گے۔ تو مثال کے طور پر ہم اور آپ کی جیسی عمر والوں کا پتہ نہیں ہے بہرحال، لیکن یوں نظر آتا ہے کہ یہ مستقل نہیں رہے گا، جس کو ہم لوگ اردو میں محاورے میں کہتے ہیں یا آر یا پار، کچھ ہونا چاہیے، مستقل ایسے نہیں رہ سکتا۔ اگر اس طرف آ گیا حق میں ہمارے، تو یہ سمجھ لیں اگر ہمارے حق میں یہ تمایل آ گیا اس طاقت کے ٹکراؤ کا، تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ شاید یوں لگتا ہے کہ پھر ظہور کی ساری کیفیتیں پوری ہو جائیں گی، یوں لگتا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اصل یہ معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے اتنا حساس ہے کہ انسان کے
انسان کے لیے بہت سخت ہے، کوئی ایک جملہ بھی ایسا کہہ دے جس کے اوپر بعد میں مشکل بن جائے، بہت سخت معاملہ ہے کہ آپ یہ کیا کہیں اور کس طریقے سے کہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں انتہائی محتاط ہو کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس ٹکراؤ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس ٹکراؤ کو ہم مستقل نہیں دیکھ پا رہے، یہ ٹکراؤ کہیں نہ کہیں ختم ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا ادھر یا ادھر، اگر ادھر ختم ہو گیا یعنی ہماری جانب ختم ہو گیا، اہل بیت کے چاہنے والوں کی جانب ختم ہوا، تو پھر یہ سمجھ لیں وہ تمام شرائط گویا حاصل ہو گئیں جس میں ظہور ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ادھر گیا تو ہم صدیوں کے لیے ان شرائط سے دور ہو جائیں گے جس میں ظہور ہوتا ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اب وہ یہ جو کیفیت ہے، موجودہ کیفیت، یہ کوئی 30-40 سال نہیں چل سکتی، یہ نہیں چل سکتی، اس کو کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہے۔ اور یہ جو مختلف دنیا کے ملکوں کے اندر عجیب و غریب لوگ حکومت پر آ رہے ہیں، اب نام لینا فضول ہے، دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کے اوپر جو حکومت اس وقت بنی ہوئی ہے، یہ جو عجیب و غریب حکومت بنی ہوئی ہے جس کو دیکھ کر وہ خود پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی عجیب و غریب کام ہونا ہے تو یہ ایسی کوئی حکومت لائی گئی ہے۔ یہ معاملہ مستقل نہیں رہ سکتا ہے، اس میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو مستقل رکھنا کسی کے بھی حق میں نہیں رہے گا، تو یہاں آئے گا یا وہاں آئے گا۔ اگر یہ ہماری طرف آتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیجیے ہم بہت نزدیک آ جائیں گے اس دور سے جو اثر ظہور ہوگا، اگر یہی وہ نہ ہو جس میں ہم پہلے سے ہی ہیں۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ معاملہ ہمارے خلاف گیا، نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کیوں ہمارے خلاف جائے، لیکن اگر گیا تو پھر سمجھ لیجیے کہ ہم بڑی لمبی مدت کے لیے کہیں اور چلے گئے، نعوذ باللہ۔ اگر اس بات کو تھوڑا بہت قبول فرمائیں تو پھر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ کسی سادہ دور میں نہیں ہیں، ہم لوگ کسی سخت دور میں۔ اچھا، سخت دور میں ہونے کے بعد بعض ممکن ہے ہم سے سوال کریں کہ بھئی آپ جس طرح سے بیان کر رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ حساس معاملہ ہے، یہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ بھئی اتنا حساس معاملہ ہے، یہ سب کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ لوگ کسی بہت حساس دور کے سامنے سے گزرے ہیں، یہ جانے بغیر کہ دور حساس تھا، لوگوں کو زیادہ تر پتہ نہیں چل پاتا، اور بڑے عجیب و غریب وقت کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، اور بعد میں یا افسوس کر رہے ہوتے ہیں یا خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا نہیں معلوم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس دور سے گزر گئے، اور اے کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا، اور اے کاش ہم نے وہ کر لیا ہوتا۔ ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے تاریخ میں، بہت دفعہ ایسا ہوا، اور اس کی مثالیں بے پناہ مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ جنگ بدر میں کیا ہوا، دوسری جنگوں میں کیا ہوا، سب سے بڑھ کر واقعہ کربلا میں کیا ہوا کہ کسی کو کیا سعادت ملنے والی تھی اور وہ لینے میں کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے فخر کو حاصل کر لیا، ہمیشہ کے لیے سعادت کو حاصل کر لیا۔ اور آج تک میں اور آپ ان کی سعادتوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم، آج تک۔ اور کچھ لوگ اسی طرح سعادت کے سامنے آئے، نہ سمجھ سکے، اور اپنی اس انجانے پن کے اندر، اپنی غفلت کے اندر، نہیں معلوم اپنی نافرمانیوں کے نتیجے میں یا نہیں معلوم کس کم سعادتی کے نتیجے میں یوں ہی گزر گئے، اور ساری زندگی کف افسوس ملتے رہ گئے کہ کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا، کاش ہم نے وہ کر لیا ہوتا۔ اب مثلا ظاہر مصائب کا موقع تو نہیں ہے، نہ آج کی رات مصائب کا ذکر کرنا ہے، لیکن ذرا سا تصور کیجئے گا، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس واقعے کی سختی کی خاطر عرض کر رہا ہوں، اس مسئلے کی نزاکت کی خاطر۔ مثلا بہت معذرت کے ساتھ یہ مصائب کے جملے شاید اتنی جلدی نہیں کہنا چاہیے تھے، لیکن صرف معاملے کو سمجھانے کی خاطر۔ سید الشہداء کے قافلے کے جو بچے تھے، کتنے ہزار لوگوں کے سامنے سے گزرے ہوں گے پانی مانگتے ہوئے، خاندان عصمت و طہارت کی مخدرات عصمت، کتنے ہزار، کم کر کے کہہ رہا ہوں شاید لاکھ، کتنے لاکھ لوگوں کے سامنے سے گزری ہوں گی اس حالت میں جس کو دیکھ کر ہر شریف آدمی کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے لوگوں نے مدد کی، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کتنے لوگوں نے، ہمیں نہیں معلوم اس میں کتنے مہینے لگے، ہمیں نہیں معلوم،
لیکن ہمیں قطعاً معلوم ہے کہ دیکھنے والے لوگ دسیوں ہزار تھے، نہ کہوں لاکھوں تھے تو دسیوں ہزار تو تھے ہی تھے۔ کوفہ چھوٹا شہر نہیں تھا، کوفہ بہت بڑا شہر تھا، اور کوفہ پورا کا پورا استقبال کے لیے میدان میں تھا، بازاروں کے اندر تھا۔ پھر کوفہ تو ایک شہر ہے، اس کے بعد کوفہ سے لے کے شام تک کتنے شہر بیچ میں پڑتے ہیں؟ ان سب شہروں سے سید الشہداء کے اسرا کا قافلہ گزرا۔ کتنے لوگوں نے پانی پلایا؟ کتنے لوگوں نے حمایت کی؟ نہیں کی۔ اچھا آپ خود تصور کریں، دل پہ ہاتھ رکھ کے، اس سے زیادہ حساس وقت کوئی آنا تھا؟ بھئی اس سے زیادہ حساس وقت کیا آنا تھا میری زندگی میں، کسی اور کی زندگی میں؟ لیکن نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو ان لوگوں نے معاملے کو سمجھا ہی نہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ تم نے یہ بھی نہیں سمجھ سکے؟ آخر غفلت کی کوئی حد ہوتی ہے، نادانی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ یہ کیا نادانی ہے؟ سید الشہداء کا لٹا پٹا خاندان تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ قابل رحم ہے؟ اب آپ خود تصور کریں، بھئی سننے والوں دیکھنے والوں کے پاس کوئی دلیل بچتی ہے؟ نہیں، تو مدد کیوں نہیں کی؟ اس کو ہم کیا کہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں معاشرے کی، اگر تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کریں، معاشرے کی بے حسی۔ انتہائی حساس، انتہائی نازک، انتہائی سنگین مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر تھوڑا سا اور سخت لفظ استعمال کریں قرآنی اصطلاح میں تو ہم کہیں گے سم بکم عمی، اندھے گھونگے بہرے بن جاتے ہیں۔ اچھا اب عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ وہ کربلا کا جو واقعہ ہوا وہ تو تاریخ کا بے مثال منفرد واقعہ تھا، لیکن آیا کربلا کے واقعے نے پوری انسانیت پر حجت قائم کی ہے یا نہیں کی؟ کرتی۔ کیا حجت قائم کی ہے؟ سید الشہداء کا وہ جملہ سب کے سامنے واضح ہے، مثلی لا یبایع مثلا هل من ناصر ینصرنا۔ آفاقی جملے ہیں۔ سید الشہداء کے جو کربلا کے واقعے میں جملات استعمال ہوئے ہیں، وہ جملات جن کو ہم لوگ کہتے ہیں آفاقی۔ آفاقی کا مطلب کیا ہے؟ نہ کسی زمانے میں نہ کسی جگہ میں محدود نہیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں اور تاریخ کے کسی بھی حصے میں کھڑے ہو کر وہ جملے دہرائے جا سکتے ہیں۔ مثلا اگر وہ فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ جملہ آج بھی موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، اس مقدمے کا جس میں تقریباً 10-15 منٹ لگے، خلاصہ یہ ہوا کہ ہم کسی حساس دور سے گزر رہے ہوں اور نہ سمجھ سکیں، بعض اوقات یہ بہت بڑی مشکل کا سبب بن جاتا ہے، بعض اوقات بہت بڑی مصیبت کا سبب بن جاتا ہے، جیسے کہ کربلا کے واقعے میں ہوا۔ تو آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو، قرآن کریم ایک اصطلاح استعمال فرماتا ہے اذن واعیہ۔ اذن کہتے ہیں کان کو، اذن واعیہ۔ کان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کان ہوتا ہے جو ابھی ہم نے عرض کیا سم بکم عمی، کان تو ہے سنتا نہیں ہے، ان کی سماعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کی بصارت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ دیکھتے نہ سنتے نہ سمجھتے۔ لیکن دوسرا کان کون سا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے اذن واعیہ، تعیہا اذن واعیہ، فرماتا ہے یہ وہ حقیقت ہے جس کو آگاہ کان فوراً سمیٹ لیتے ہیں۔ ہمیں اذن واعیہ چاہیے، اذن واعیہ، ہمارے آگاہ کان۔ کیا مطلب؟ یعنی اصل مطلب یہ شعور اور ادراک ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے دین کے اشاروں کو سمجھ سکیں، خدا کے دین کے تقاضوں کو سمجھ سکیں۔ اگر کسی جگہ کے اوپر ایک مظلومیت پیش آئی ہے کسی قوم کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ، نعوذ باللہ ہم بے حس قوم نہ بن جائیں، بے حس فرد نہ بن جائیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے، جو کچھ مثال کے طور پر 1000 دن ہونے والے ہیں، چند دنوں کے اندر 1000 دن ہونے والے ہیں، ایک ایسے مظلوم کو زخمی حالت میں جیل میں بیٹھے ہوئے جس کے 4 لڑکے ایک دن شہید ہوئے ہیں۔ 1000 دن۔ اچھا یہ مظلومیت نہیں ہے؟
ہمیں معلوم ہے اس آدمی کی کوئی انتہا پسندانہ خواہش نہیں تھی، کوئی تجاوز پہ مبنی حرکت نہیں تھی، نہ کسی مال کے لیے اٹھتے تھے نہ کسی طاقت کے لیے اٹھتے تھے، لیکن پھر بھی اس مظلومیت میں لائے گئے۔ شیخ زکزکی کا ذکر، کیا خاموش بیٹھا جا سکتا ہے؟ جس ریاست میں شیخ گرفتار کیے گئے تھے اس ریاست میں احتمال قوی اس بات کا ہے کہ 1200 کے قریب لوگ غائب ہوئے۔ آج بھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹ گروپ نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں وہاں شیعہ غائب ہوئے ہیں، تعداد کے اندر فرق ہے، بعض لوگ کم کہہ رہے ہیں بعض لوگ زیادہ کہہ رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ شیعہ غائب ہوئے ہیں۔ صحیح، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، بالکل آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی قضیہ ہے؟ اب آخر میں ایک سوال انسان کرتا ہے، کہیں ہمارے ساتھ تاریخ دہرا تو نہیں رہی؟ مثلا ہمیں معلوم ہے کہ شیخ نمر کو مظلومانہ شہید کیا گیا، ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ خدا اس مظلوم کے عالم متقی باعمل شخص کے خون کے مظلومانہ بہنے کے اوپر بہت سوال کرے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، ہر اس شخص کے خون کے لیے جو مظلومانہ بہے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، خدا حجت قائم کر دے گا۔ اچھا ہم سب کو معلوم ہے کہ میری زندگی سے پہلے ہوا ہے یا ابھی ہوا ہے؟ ابھی ہوا ہے، ہوش و حواس میں ہوا ہے۔ میں وہ تذکرے کر ہی نہیں رہا جو آج سے 40 سال پہلے ہوئے جب مثلا میں تمام تھا، نہیں، میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں جو ابھی ہمارے اور آپ کے ہوش و حواس کے اندر، ہماری طاقت کے اندر ہوا ہے۔ اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں، دوسرا مطلب میرا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ ایک تو گولڈن ایرا ہے، سنہری دور ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ سنہری دور تو ہے، لیکن یہ جو ذمہ داریاں ہم سے طلب کر رہا ہے، یہ ہمیں ایک معنی کے اندر یہ صراط مستقیم پہ اس نے پلے صراط پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اس نے کیا مطلب پلے صراط پہ کھڑا کر دیا؟ کامیاب ہوگے تو جنتوں میں جاؤ گے، نہیں کامیاب ہوئے پھر آراف میں نہیں جاؤ گے۔ اب آراف نہیں آئے گی بیچ میں، یعنی کوئی کہ اب بھی میں بیچ کے راستے میں آ جاؤں گا۔ اس کو میں کبھی مزاح میں اور کبھی تشبیہاً عرض کرتا ہوں کہ ہمارے دور میں یوں لگ رہا ہے جیسے گرے ایریاز ختم ہو گئے، اب یا سیاہ ہے یا سفید، اب یہاں گرے ایریاز ختم ہو گئے، یا آپ حق پر ہیں اور اس کی خاطر آپ نے کام کر لیا، مثلا آپ اذن واعیہ تھے، آپ باشعور تھے، آگاہ تھے، متحرک تھے، ذمہ داریوں کو سمجھنے والے تھے، مظلوموں کا ساتھ دینے والے تھے، اس کی خاطر قربانیاں بھی اٹھانے والے تھے، وہ سب جس کو میں تھوڑا بہت عرض کر چکا ہوں اور بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، یا آپ ادھر یا آپ ادھر۔ اور اگر جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر یہ طاقت کی تقسیم یا طاقت کا ٹکراؤ جو آگے بڑھ رہا ہے، اگر یہ اس طرف آ رہا ہے تو پھر میں نے عرض کیا وہ تمام شرائط گویا لگتا ہے کہ حاصل ہو جائیں گی جس کے نتیجے میں ظہور جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری ذمہ داری کہاں پہنچ رہی ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ جو سب سے خطرناک معاملہ ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہم، جو میں نے پہلے عرض کیا، ہم لوگ کور میں نہیں ہیں، ہم لوگ پیریفری میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ حاشیے میں بیٹھے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہے اور اصل متن کے اندر سب کچھ ہو گیا، ہمیں تو شاید پتہ بھی نہ چلے اس لحاظ سے، نعوذ باللہ، بے خبری کی وجہ سے۔ ورنہ تو جو کچھ ہونا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک علاقائی حادثہ ہوگا، امام کی تشریف آوری یا اس سے پہلے آنے والی تبدیلیاں علاقائی تبدیلیاں نہیں ہیں، یہ عالمی تبدیلیاں ہیں۔ تو جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوگا وہ بھی مطلع ہو جائے گا، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا نہ ہم اپنی نفس پرستی، نعوذ باللہ غفلت، پریشانی کی وجہ سے کسی اور معاملے میں زندگی کا اصلی معاملہ سمجھ بیٹھیں۔ اب یہاں سے تیسرا ایک پوائنٹ آئے گا، وہ کیا ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو جج کیسے کریں؟ ہم اس کو سمجھیں کیسے؟
کیا سمجھنے کی کوشش کریں؟ اس پوائنٹ کو میں آپ جلدی سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد نعرہ حیدری. عزیزان محترم، یوں تصور فرمائیے کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی، شاید تشبیہ اچھی نہیں ہے لیکن عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو خدا کا اصلی معاملہ اس وقت کیا تھا؟ یہ کہ ملک روم کے اندر پانی کم ہے، وہاں پانی پہنچے، یا یہ کہ جنگ بدر میں حق اور باطل کی جنگ ہے، فرشتے یہاں نصرت کے لیے آئے؟ کون سا اصلی معاملہ تھا؟ البتہ خدا کے لیے اصلی بھاری نہیں ہوتا ہے، خدا ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، خدا کی طاقت ہر جگہ ہوتی ہے. وہ ہماری طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ مثلا ایک جگہ توجہ ہوتی ہے دوسری جگہ توجہ کم ہو جائے گی. تو مثلا جب وہ کسی ایک انتہائی شدید مارکے کی طرف نصرت فرماتا ہے، تب بھی سمندروں کی تہوں میں رہنے والی مچھلیوں کا رزق کم نہیں ہوتا، ان کو بھی رزق ملتا ہے. پہاڑوں میں رہنے والے پتھروں کے نیچے دبے ہوئے کیڑے بھی اپنا رزق پا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل مارکا کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو خدا کی رزاقیت ہے نا، فیاضیت کے یہ جو کہ اس میں ایک درس ہے. صرف مادی رزق ملتا رہنا اس کی گارنٹی نہیں دیتا کہ ہم خدا کے اصل معاملے کے اندر ہیں. یہ بات دیکھیے کتنی حساس ہے. یہ کسی نے مولا سے پوچھا، مولا رزق مجھے صحیح عدد یاد نہیں آ رہا، مثلا مولا نے فرمایا رزق 22 قسم کا ہے، سب سے پست یہ مادی والا ہے، سب سے پست یہ ہے. اچھا کون سا؟ اب میں اس کو اس طرح عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے پست یہ مادی والا ہے. کتنا پست ہے؟ یہ اتنا پست ہے کہ خدا متعال نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر ہمیں مومنوں کی گمراہی کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم دشمنوں کی چھتوں کو سونے سے اور سیڑھیوں کو چاندی سے بنا دیتے. یہ اتنا پست ہے. کتنا پست ہے؟ اللہ کے رسول کا ایک عجیب فرمان ہے. فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو نہ دیتا. یہ دنیا کے، جس کو ہم لوگ رزق کہتے ہیں، یہ دنیا کے رزق کی حقارت ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو نہ دیتا. البتہ کافر کا مطلب نان مسلم نہیں ہوتا، کافر کا مطلب ہوتا ہے جو جان بوجھ کے خدا کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تو فرما رہے ہیں اللہ اپنے دشمن کو بھی یہ مادی رزق دے دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی پرواہ نہیں. اب اس سے بڑھ کر کیا کہ جس دن سید الشہداء کو یزید نے شہید کیا اس دن بھی کھانا کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا؟ کھایا تھا نا. پانی پیا تھا. محل میں رہ رہا تھا. حکومت تھی، ظاہری طور پہ حکومت تھی. یہ سب تھا، بالکل تھا. یہ کون سا رزق ہے؟ کون سا رزق ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے پھر اللہ کے نزدیک؟ کس کو دے رہا تھا؟ جس نے سید الشہداء کو شہید کیا تھا، اسی رات بھی دیا ہے جس شام کو اس نے شہید کیا ہے. اس رزق کی خدا کے نزدیک حیثیت ہے کیا؟ نہیں آ رہی. اب میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری زندگی کا جو اصل معاملہ ہے وہ رزق کا کون سا مرحلہ ہے؟ دنیا میں اگر 7 ارب انسان 8 ارب انسان ہیں، ان کی زندگیوں کا اصلی معاملہ رزق کا کون سا مرحلہ ہے؟ رزق کی کون سی سطح ہے؟ یہ پست والی، اور یہ اس میں مشغول، اور اپنی اس مشغولیت میں اپنے لیے سعادتیں بنا رہے ہیں، اپنے لیے کامیابیاں بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو ایوارڈ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ریوارڈ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نمبرز دے رہے ہیں، اور ان باتوں سے بعض اوقات حتیٰ اپنے آپ کو یہ کہہ کے بھی خوش کر رہے ہیں اگر خدا ہم سے ناراض ہوتا تو اس نے ہمیں اتنا کیوں نوازا. یہ بھی کہہ رہے ہیں، جس کی علامتی نشان ہمارے یہاں ھذا من فضل ربی ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں ہم لوگ. اچھا ڈر کس بات کا ہے؟ تیسرا معاملہ یہ ڈر اس بات کا ہے ہم اس چیز کو زندگی کا اصلی معاملہ بنا کے بیٹھے رہیں جس کی خدا کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور اصلی معاملہ کہیں اور ہو گیا. اصلی معاملہ کہیں اور ہو گیا.
بس ایک آخری مثال اس سلسلے میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی ہم لوگ جب یہ، میں نے آپ کے سامنے ایک مجازن یہ جملہ عرض کیا، یہ جملہ فلاسفیکل ٹرم میں صحیح نہیں ہے کہ خدا کے نزدیک اصلی معاملہ کیا تھا۔ خدا تو سب جگہ کے لیے ایک ہی ہے، خدا کے لیے اصلی فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن میں ایسی عرض کر رہا ہوں۔ ایک منظر سوچیے گا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، اوتھینٹک ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو معاشرے کے مستکبرین پر تنقید کرنے کے جرم میں مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اچھا، جب حضرت ابو ذر غفاری جلا وطن ہوئے تو کائنات میں حجت خدا اسے الوداع کرنے آئے۔ اب آپ خود تصور کیجئے، کسی کو الوداع کرنے 3 ایسی ہستیاں آئی ہیں جو امامت کے مرحلے پہ فائز ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ ہو رہا ہوگا اس وقت دنیا کے اندر؟ خود سوچیے، مثلا صبح کا وقت، دوپہر کا وقت، شام کا وقت، نہیں معلوم کون سا وقت، حضرت ابو ذر مدینے سے جلا وطن ہو رہے ہیں، وہ باہر جا رہے ہیں، اور اس واقعے کے اوپر ان کو الوداع کہنے کے لیے مولا امیر المومنین تشریف فرمائیں، امام مصطفیٰ تشریف فرمائیں، سید الشہداء تشریف فرمائیں۔ سب کی ہستیوں پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ سب تشریف فرمائیں۔ اب مجھے تو نہیں پتا بھائی خدا کے نزدیک اصل معاملہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں ان ہستیوں کو دیکھ کے تو سمجھ سکتا ہوں نا، یہ ان کے ارادوں پر خدا متعال اپنے لیے اپنی کیا کیا نعمتیں نازل کر دیتا ہے، وہ ہمیں مباہلہ نے سمجھا دیا ہے۔ ان کے ارادے کی طاقت کو دشمنوں نے جتنا پہچان لیا وہ ہمارے سامنے ہے، ہم سب کو معلوم۔ یہ تینوں تشریف فرما ہیں حضرت ابو ذر کو الوداع کرنے کے لیے۔ اس وقت کی دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں۔ حضرت ابو ذر احتمال قوی بھوکے پیاسے سفر پہ روانہ ہوں گے۔ امیر مومنین نے دلاسا دیا ہے قول کے ذریعے سے، نہج البلاغہ میں موجود، مولا امام مصطفیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، سید الشہداء نے بھی جملات ارشاد فرمائے۔ صحیح؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پوری دنیا میں اس سے بڑھ کر واقعہ نہیں ہو رہا ہوگا اس وقت۔ اس واقعے میں کتنے لوگ ہیں؟ 10-12 بس، اس سے زیادہ نہیں ہے، شاید 10-12 بھی میں زیادہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ہمارے پاس تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ 15-20 لوگ بھی ہوں وہاں پر، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بہت کم لوگوں کی تعداد ہے۔ شاید کوئی ہسٹوریکلی اس کو بہت زیادہ فالو کرے تو تعداد مل بھی جائے، لیکن ہمیں معلوم ہے زیادہ تعداد نہیں ہے۔ اچھا، باقی لوگ کہاں پر ہیں؟ اصل معاملے میں شامل ہیں؟ نہیں۔ تو کس معاملے میں شامل ہیں؟ ان میں سے کوئی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھیت میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے جانوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اصل معاملے میں چند لوگ ہیں، باقی لوگ کہاں ہیں؟ باقی لوگ کہیں اور۔ کیا یہ واقعہ ہمیں ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہمیں اس جیسے واقعے کو دیکھ کے بہت ڈرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیا ہم ان خوش نصیب میں سے ہو سکتے ہیں جو 10-15 ہوتے ہیں بعض اوقات سے؟ یہ اصل معاملہ ہے، اصل مشکل اس دور کی یہاں پر ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین اس دور کے اندر جو خوبیوں میں سے خوبی ہے وہ یہ کہ بہرحال یہاں پر، اگر میں اس طنزیہ جملے کو استعمال کر لوں، اس دور کے اندر غفلت کی لگژری بھی نہیں ہے۔ بعض ادوار ایسے تھے جہاں لوگوں کے پاس غفلت کا بہانہ موجود ہوتا تھا، یہاں پہ نہیں ہوتا، یہاں معمولاً پتہ چل جاتا۔ اب آخری بات کی طرف آتے ہیں، کم سے کم آج کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کوئی ہم سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی 40 منٹ تقریباً لگا دیے، 35 منٹ، اس بات کے اوپر کہ اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اصل کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟
اصل کام کیا ہے؟ اچھا اب جیسے ہم آتے ہیں اصل کام کے اوپر، اب ہمارے پاس بیان کرنے سے پہلے اتنی ڈھیر ساری کنڈیشنز لگی ہوئی ہوتی ہیں، جس کے حالات یہ ہوں وہ یہ کرے، جس کے حالات یہ ہوں وہ کرے، جو اس طاقت کو رکھتا ہو وہ یہ کرے، جو اس طرح سے ہو وہ اس طرح سے کرے. یعنی یہ سمجھ لیجیے ہر آدمی کی ایک کیس اسٹڈی ہے، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. مثلا میں اور آپ اس وقت کراچی میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے کو کسی حد تک جانتے ہیں. کیا آپ کا کیس وہی ہے جو میرا کیس ہے؟ نہیں، ممکن ہے بہت فرق ہو. کیوں فرق ہو؟ بہت سادہ سی بات ہے. مثال کے طور پر آپ مثلا دینی تعلیم سے اس طرح وابستہ نہیں ہیں جس طرح سے میں وابستہ رہا ہوں، تو میری ذمہ داریوں کے اوپر کچھ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ قطعاً پڑے گا. آپ کسی اور طرح وابستہ رہیں. مثلا میری اسکلز ہیں، آپ کی اسکلز ہیں، آپ کی اسکلز کہیں اور آپ کی شرعی ذمہ داری طے کریں گی، میری اسکلز کہیں اور طے کریں گی. تو اگر ہم اس چوتھے سوال کا جواب دینا چاہیں کہ اس وقت وہ جو اصلی کام ہے وہ کیا ہے، تو کیا ہم اس کا جواب فرد کو دے سکتے؟ نہیں دے سکتے، واقعا ہم نہیں دے سکتے. کیا کوئی بھی مشترکہ جواب نہیں ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ فرد کو جواب دینا کہ سب یہ کریں، یہی ان کی ذمہ داری ہے، یہ ممکن نہیں ہے. بھئی ایک آدمی ایجوکیٹڈ ہے، ایک آدمی کا کیریئر ہے، ایک آدمی کی اسکلز ہیں، اس کو اس کے حساب سے سوال جواب کا سامنا کرنا پڑے گا خدا کے سامنے. ہمارے سامنے بڑی عجیب روایت موجود ہے. مثلا ایک روایت ارشاد فرماتی ہے کہ کچھ لوگ ذہن کی طاقت کے اعتبار سے اتنی کم سطح پر ہوں گے کہ ان کی جنت اور جہنم کے فیصلے بس اس پہ ہوں گے کہ انہوں نے پتھر مارا تھا یا نہیں مارا تھا. بس اس سے زیادہ امتحان نہیں ہو پائے گا ان کا. بندے گانے خدا جو عقل مند ہوتا ہے اس کو 5 وقت نماز پڑھنی پڑتی ہے، اس کو روزے رکھنے پڑتے ہیں، اس کے پتہ نہیں کیا کیا وجوبات ہیں جو اس کو انجام دینے پڑتے ہیں. پھر اخلاقی مسائل اور شرعی مسائل، وہ سارے کے سارے اتنے ڈھیر سارے مسائل ہیں جو جواب دینے پڑتے ہیں. فرمایا سب کو سطح ذہنی کے حساب سے جواب دینے پڑیں گے. لیکن کچھ لوگوں کا سطح ذہنی اتنا کم ہوگا کہ ان کو صرف اس کا سامنا کرنا پڑے گا پتھر مارا تھا نہیں مارا تھا، بس. اس سے زیادہ دماغ نہیں تھا، اس سے زیادہ طاقت نہیں تھی. تو میں کیا سب کو ایک عمومی جواب دے سکتا ہوں کہ بھئی سب کی شرعی ذمہ داری یہ بنتی ہے، ایک جواب سب کے لیے؟ نہیں، اس کے ایبسولوٹ ٹرم میں نہیں کیا جا سکتا ایسے. لیکن کیا کوئی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے؟ اچھا میرا تو تیسرا پوائنٹ کیا تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا. میرا تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کور ایشو میری اور آپ کی لائف کا وہی ہے جو خدا کا کور ہے. یعنی ایک خدا کا اصل معاملہ تھا. جس دن حضرت ابو ذر تبعید ہو رہے تھے، جلا وطن کیے جا رہے تھے، وہ کیا معاملہ تھا؟ کوئی ابو ذر کو جائے الوداع کہنے کے لیے. کیا نشانی اس بات کی؟ امیر المومنین وہاں موجود تھے، سید الشہداء وہاں موجود تھے، سید الشہداء کے بھائی وہاں پہ موجود تھے. اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی بنے گی؟ یہ اصل معاملہ اس وقت یہ تھا کہ سب کی ذمہ داری تھی کہ جاتے وہ ابو ذر کو الوداع کہنے کے لیے، کم سے کم یا ان کو چھڑانے کے لیے جاتے. اچھا اس وقت لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اس اصل ایشو کو چھوڑ دیا، انہوں نے کچھ اور کیا. دوسری مثال، سید الشہداء نے حج کو ترک کیا اور سید الشہداء کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. اس وقت اصلی ذمہ داری کیا تھی؟ حج یا امام حسین کا ساتھ؟ صرف ایک امام حسین کا ساتھ اور کچھ نہیں. اس وقت حج ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا اس وقت. کیوں امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا؟ اچھا لوگوں نے کیا کیا؟ اکثر لوگوں نے، قریب اتفاق سارے معاشرے نے سید الشہداء کو چھوڑ دیا. سید الشہداء تنہا ہوئے. اچھا ان لوگوں نے جس واقعے کو اپنے لیے انتخاب کیا آپشن میں، یا یہ کرو یا یہ کرو، انہوں نے یہ کیا. وہ جو انہوں نے کیا وہ حرام تھا؟ بظاہر تو صحیح تھا، حج تھا. بظاہر تو حج تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا صحیح ہونا دلیل نہیں بنتی کہ یہی ذمہ داری تھی. دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. بھائی میں زندگی کما رہا ہوں، حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، حلال خرچ کرتا ہوں. کیا حلال کمانا عبادت نہیں ہے؟ ہمارے تو نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. وہ تو صحیح ہے، عبادت تو ہے. لیکن اگر سید الشہداء کو ترک کر کے میں دکان کھول کے بیٹھا ہوں پھر تو نہیں ہے.
میرا تیسرا پوائنٹ یہاں پہ تھا. ایسا نہ ہو کہ خدا کا کور ایشو کچھ اور چل رہا ہو، ہمارا کور ایشو کچھ اور چل رہا ہو. مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، فرض کریں جس دن سید الشہداء کا ساتھ دینا ہو، میرے جیسا ایک مبلغ، ایک مثلاً ذاکر بیٹھ کر کہیں پہ درس دے رہا ہوں. اس وقت درس دینا تھا یا امام حسین کا ساتھ دینا تھا؟ اس وقت ساتھ دینا تھا. اچھا درس دینا برا کام ہے کیا؟ درس دینا تو اچھا ہے، قرآن پڑھنا اچھا ہے، نماز پڑھنا اچھا ہے، حج پہ جانا بھی اچھا ہے، لیکن امام حسین کی مخالفت میں نہیں، پھر کچھ اچھا نہیں ہے، پھر اچھا نہیں ہے. یہ تیسرا پوائنٹ تھا. اب چوتھا پوائنٹ اس بات پہ تھا، کیا سب کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ نہیں. سب لوگ جو کام کر رہے ہوں گے سارے غلط ہوں گے؟ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں، کیونکہ سب کی ذمہ داریاں مختلف ہو سکتی ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ کور پوائنٹ کون سا ہے جس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اگر ہم نے اس کو نپٹا لیا، باقی ساری چیزیں صحیح ہو سکتی، باقی سب بھی صحیح ہے. ظاہر ہے کہ حرام نہ ہو، حلال ہو. وہ کور پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ چند منٹس میں جو باقی رہ گئے ہیں، باقی کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑا سا مختلف ٹاپک کے اوپر کل کے لیے. وہ یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. میں معذرت چاہتا ہوں، ایک پوائنٹ اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں. فرض کریں میں نے 60 سال زندگی گزاری اور 60 سال میں سید الشہداء کا ساتھ دینے میں کتنے دن چاہیے تھے؟ 3 دن. 60 سال میں نے زندگی گزاری کس تیاری میں، کس کام کی تیاری کے لیے؟ 3 دن ساتھ دینے کی تیاری میں. صحیح ہے؟ تو اگر 60 سال میں میری اورینٹیشن صحیح تھی تو خدا اس 3 دن میں کیا کرے گا؟ خدا اس 3 دن میں مجھے حر بننے کا موقع دے گا. اگر 60 سال میری اورینٹیشن صحیح تھی تو اس 3 دن میں خدا سنبھال لے گا. یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. آپ سے میں اب اس کی تشریح میں عرض کروں گا. حقیقت سے پوچھے گا اپنے دل سے، کیا بائی چوائس ہے کہ میں امام حسین کا ساتھ دینے کی سعادت پاؤں یا نہ پاؤں؟ میں اپنے اوپر انحصار کر سکتا ہوں کہ میں حساس موقع پہ صحیح فیصلہ کر لوں گا؟ نہیں. کیوں نہیں کر سکتا؟ بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں بعض اوقات حساس موقع پہ نماز کا فیصلہ بھی صحیح نہیں کر پاتا. وہ کیسے؟ کبھی نماز قضا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. یہ فیصلے صحیح تھے جب قضا ہوئی تھی؟ نہیں. اتنے چھوٹے سے معاملے میں بھی میرا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. ہوئے ہیں نا غلط فیصلے. اپنے اوپر انحصار کروں کہ امام حسین کا ساتھ دینے پر میرا فیصلہ صحیح ہوگا؟ نہیں کر سکتا. کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہ کر سکتا ہوں 60 سال کی زندگی میں 3 دن اصلی فیصلے کے تھے، تو میں 59 ایئرز خدا سے یہ مانگتا رہا ہوں کہ خدایا میرے فیصلوں کو صحیح کر دے، اور خدا کی خاطر غلط فیصلوں کو چھوڑتا رہوں. تب امید کروں گا کہ جب حق اور باطل کا معرکہ آئے گا تو خدا مجھے صحیح فیصلہ نصیب کر دے گا. اب میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کی خاطر، وہ یہ کہ بعض معرکے اتنے بڑے ہوتے ہیں، بعض امتحان اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان امتحانوں میں پاس، ان امتحانوں میں داخل ہونا خود کسی امتحان میں کامیابی کے نتیجے میں ہوتا ہے. عرض کیا؟ یہ جو حضرت حر کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، یہ خود کم سعادت نہیں تھی. کتنے ہی فوجی ہوں گے یزید کے جو کربلا کے معرکے میں نہیں آئے ہوں گے، ادھر کہیں اور ہوں گے. حضرت حر کو خدا نے موقع دیا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ ڈپیوٹ ہوتے ہوئے کربلا پہ ڈپیوٹ ہو گئے. صحیح ہے. یہ جو یہاں تک پہنچے یہ کیوں پہنچے؟ کیا یہ بھی سعادت نہیں ہے؟ ایک معنی میں یہ بھی سعادت تھی. کس وجہ سے ملی؟ پیچھے کوئی کام کیا ہوگا تبھی ملی. اچھا چلیے، شاید یہ تھوڑا سا
کمپلیکیٹڈ ہے. حضرت زہیر بن قین بجلی سید الشہداء کے چاہنے والوں میں نہیں تھے. پہلے حج سے واپس آتے ہوئے وہ جان بوجھ کر ایسی جگہوں پہ پڑاؤ کر رہے تھے جہاں امام حسین نہ ہوں. جان بوجھ کر اپنا پڑاؤ مختلف منزلوں پہ کرتے تھے تاکہ امام حسین کا سامنا نہ کرنا پڑے. امام حسین نے جب قاصد بھجوایا سید الشہداء نے تو مجبور ہو گئے. اچھا یہ جی کہ سید الشہداء نے قاصد حضرت زہیر کے پاس بھجوایا، یہ سعادت نہیں ہے؟ سعادت ہے. یہ کس انعام میں ملی ہے؟ حضرت زہیر کی زندگی میں کوئی اچھی چیز ہوگی پیچھے سے جس کے انعام میں یہ سعادت ملی. کیا سعادت ملی؟ کہ میدان امتحان میں داخل ہونے کا موقع مل گیا. صحیح ہے. بہت معذرت کے ساتھ اگر میں اپنے طالب علمی کے دور کو یاد کروں تو ہم لوگوں کو ایک ایڈمٹ کارڈ ملتا تھا جس کے نتیجے میں ہم امتحان میں داخل ہو سکتے تھے، ایگزامینیشن ہال کے اندر آ سکتے تھے. صحیح. اگر وہ ایڈمٹ کارڈ نہ ہو تو بھائی آپ ہال میں آ ہی نہیں سکتے. پاس اور فیل بعد میں ہوگا، ابھی تو آنا تو ہے نا. آنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایڈمٹ کارڈ. ایڈمٹ کارڈ مفت میں ملتا ہے. کربلا کا ایڈمٹ کارڈ مفت میں ملتا ہے. اسی پہ پوری زندگی محنت کرنی پڑتی ہے کہ ایڈمٹ کارڈ تو ملے، پاس فیل تو بات کی بات ہے، اندر تو آؤں. کیوں؟ شاید میں دکان کھولے بیٹھا رہا ہوں، شاید میں اپنے کھیت پہ بیٹھا رہ گیا، شاید میرے جیسا آدمی کسی ادھر ادھر جگہ کے اوپر اپنے آپ کو 4 درس دے کر 4 مجلسیں پڑھ کے بہلاتا رہا کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور معاملہ اصلی کہیں اور تھا. اچھا اب یہ وہ چوتھا پوائنٹ یہاں پر ہے کہ بھائی وہ کام کون سا ہے جس کو کرنے کے بعد کم سے کم اتنا تو ہو کہ مجھے ایڈمٹ کارڈ مل جائے. وہ کام کیا ہے؟ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں نا تو ہمارے سامنے بالکل آخر پہ لاتے ہوئے اب آپ ممکن ہے مجھ سے یہ کہیں کہ بھئی آپ نے مقدمہ اچھا بنایا لیکن نتیجہ اچھا نہیں دیا. تھوڑا سا وقت کا معاملہ ہے اور تھوڑا سا شاید یہ کہ آپ نے اور میں نے بعض اوقات کسی بات کو اتنا زیادہ سن لیا ہوتا ہے بغیر کانٹیکسٹ کے کہ پھر ہم اس کے کانٹیکسٹ کو مس کر چکے ہوتے ہیں. اب وہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کو میں نے کافی حد تک بنانے کی کوشش کی، 50 منٹ ٹائم لگایا آپ کا اس کانٹیکسٹ کو ڈیولپ کرنے پر. وہ چیز جو مجھے اور آپ کو ایڈمٹ کارڈ دیتی ہے کہ میں اور آپ کربلا کے معرکے میں داخل ہوں حضرت حر کی طرح، حضرت زہیر کی طرح، دوسرے اصحاب کی طرح، وہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ انسانی صفات کا حامل ہونا ہے. اعلیٰ انسانی صفات میرے اور آپ کے اندر ہوں. اگر یہ ہوں گی ایک داخلے کا امکان ہے، اگر یہ نہیں ہوئی اصلا ورود ہی نہیں ہے، یہ بندہ کہیں اور ہے. کیا کوفے کے بازار نہیں چل رہے تھے عاشور کے دن؟ چل رہے ہوں گے. لوگوں نے کھایا پیا نہیں کیا ہوگا اس دن. وہ کچھ لوگ جانوروں کو گھس رہے ہوں گے، سہلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ اپنی سیر تفریح میں لگے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ کھانوں میں لگے ہوئے ہوں گے. سب کو ان کو ایڈمٹ کارڈ کیوں نہیں ملے؟ یہ انسانیت کے اعلیٰ صفات کے امتحان میں ناکام ہوئے. اس کے علاوہ کچھ اور ہے کیا؟ دیکھو ایک بات سادہ سی ہے، آپ اور میں جانتے ہیں ان باتوں کو. اگر ہم ان باتوں کو اتفاق میں نہ لیں، آپ خود تصور فرمائیے، میں آپ سے اس طرح سے عرض کروں گا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر اتفاقاً کربلا پہنچے؟ کوئی اتفاق ہوتا ہے کیا؟ اصلاً فلسفے میں بھی ثابت ہے، عقائد میں بھی ثابت ہے کہ دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. سب کچھ اصولوں کے تحت ہوتا ہے، سب کچھ قوانین کے تحت ہوتا ہے. یہ کہ سید الشہداء کا خط حضرت حبیب ابن مظاہر کی خدمت کے پاس پہنچا اور وہ سید الشہداء کی خدمت میں پہنچے، یہ کیا اتفاق سے ہوا ہے؟ نہیں، قانون کے تحت ہوا. وہ قانون کیا ہے؟ اچھا یہ کس کے پاس پہنچا ہے؟ یہ قاصد زہیر بن قین بجلی کے پاس پہنچا ہے. بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ اس کی مفہوم کو غلط انداز میں نہیں لیجیے گا. حضرت زہیر بن قین نے اس وقت تک امیر المومنین کی بیعت کا دعویٰ کیا تھا، امامت کو قبول کیا تھا اس وقت تک؟ بظاہر نہیں، جو ہمیں پتہ ہے اس میں نہیں. وہ امیر المومنین کی امامت کی بھی قائل نہیں تھے.
ظاہری طور پر جو اندر اللہ جانتا ہے اندر کیا رہا ہوگا. میں ان کو ٹائٹل نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، ان کو ٹائٹل میں کس گروپ سے منسوب کیا جاتا تھا. پھر یہ سعادت کیوں ملی؟ اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی، یہ بس آخری پوائنٹ کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے ایک خاتون کو لایا گیا جنگ کی قیدی کی صورت میں. جنگ کی جو قید ہوتی تھی اس زمانے میں کلچر یہ تھا کہ ان کو بندی بنایا جائے گا، کنیز بنایا جائے گا، اور جو فوج کا کمانڈر ہوتا تھا اس کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس کو یہ کرنا ہوتا تھا کہ تمام لوگوں کے اندر مال غنیمت کو برابر کا تقسیم کریں. ٹھیک، تو اس نے حسب مراتب اور لوگوں کے ساتھ عدل و جسٹس کرتے ہوئے تمام مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہوتا تھا. اس مال غنیمت میں ایک خاتون لائی گئی ہے. اصول کے مطابق اس خاتون کو کسی کا کنیز بننا ہے. صحیح ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا اور مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، میں چاہتا ہوں اس خاتون کو آزاد کرو. گویا مثلا انہوں نے اس طرح سے پوچھا کسی کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ اللہ کے رسول آپ حاکم ہیں، آپ مالک ہیں، آپ آزاد کر لیں. ان کا میں نے آزاد کیا. کوئی بیٹھا تھا، اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس خاتون کو کیوں آزاد کیا؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آزاد کیوں کیا؟ اچھا، اس طرح کے سوال پوچھنے والے بعض اوقات تو بہت فضول لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات بہت عقل مند لوگ ہوتے ہیں. فضول وہ ہوتے ہیں جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، عقل مند وہ ہوتے ہیں جو حکمت سمجھنا چاہتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیوں آزاد کیا؟ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ بڑا ہی عجیب تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا باپ سخی تھا. اس کا باپ سخی تھا. باپ قیدی بن کے آیا تھا؟ نہیں، باپ تو دور شرک کے اندر مر چکا تھا. کب مرا تھا؟ شرک کے دور میں. تو احتمال قوی حنیف تھا، حضرت ابراہیم کے دین پہ تھا، یا احتمال قوی ہے کہ بت پرست تھا؟ احتمال قوی ہے کہ بت پرست تھا. شاید اندر سے حنیف ہو، ہمیں نہیں معلوم. حضرت ابراہیم کے دین کا ماننا ہو، ہمیں کیا معلوم. ظاہر میں بت پرست تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس عورت کو آزاد کر دو. کیوں فرمایا؟ کہا اس کا باپ سخی تھا. یہ کس دور کی سخاوت کا احترام ہے؟ جو دور جاہلیت میں سخاوت ہوئی ہے. مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تھی سخاوت، اصلا اسلام تھا ہی نہیں اس وقت، لوگوں کے سامنے تھا ہی نہیں. اس نے جو سخاوت دکھائی تھی وہ مشرکوں پہ دکھائی تھی یا مسلمانوں پہ دکھائی تھی؟ مشرکوں پہ دکھائی تھی. اللہ کے رسول نے سخاوت کا احترام کیا؟ بالکل کیا. کتنا احترام کیا؟ اتنا احترام کیا کہ اس کی اگلی نسل کو بھی آزاد کر دیا. صحیح ہے. جو میں نے مذہن معذرت کے ساتھ آپ کو ایڈمٹ کارڈ والی بات کہی، یہ خاتون آزاد ہو کے گئیں، واپس اپنے قبیلے میں آ گئیں. قبیلے کا سردار ان کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ باقی قبیلے کے لوگ قیدی ہیں، تم آزاد ہو کے آئے، تم کیسے آزاد ہو کر آئے؟ کہا کہ یہ جو نبی کا نام لیا کہ یہ جو ہیں انہوں نے ہمارے باپ کی سخاوت کے احترام میں ہمیں آزاد کر دیا. میرے باپ کی سخاوت، تیرے اور میرے باپ کی، تو بھائی تھا ان کا لیڈر، کہا تیرے اور میرے باپ کی سخاوت کے احترام میں ان کا نام لیا، نبی کا نام لیا، اس نے ہمیں آزاد کیا. کہا اگر یہ میرے باپ کی سخاوت کا اتنا احترام کرتا ہے تو میں اس کے دین کا ماننے والا ہوں. میں اس کے دین کا ماننے والا ہوں. ہم سب کو معلوم حاتم طائی کی فرزند سید الشہداء اور امیر المومنین کے خاندان کے نزدیک ترین فرد بنے. اتنے بنے کہ سید امیر المومنین ایک جنگ میں فرماتے ہیں کہ اس کا قبیلہ میرا سیدھا ہاتھ ہے، میں اس کے قبیلے کی وفاداری کا پر اعتماد کرتا ہوں. اور جب امام مجتبیٰ صبح کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے لشکر تشکیل دیا ہے اور کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا، تو یہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں جاؤں گا امام کا ساتھ دینے کے لیے. اپنے قبیلے کو لے کر سب سے پہلے نخیلہ لشکرگاہ کا نام تھا، وہاں پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ساتھ دوں گا.
کوئی ساتھ دے یا نہ دے میرا قبیلہ ساتھ دے گا. اچھا ان لوگوں کو امامت کے ساتھ دینے کے امتحان میں ایڈمٹ کارڈ کس نے دلوایا؟ باپ کی سخاوت میں. صحیح ہے. میں ایک بات پوچھ رہا ہوں اب آخری جملہ، ایسی انسانی صفتوں میں سے ہم میں کون سی ہے جو ہمیں یہ ایڈمٹ کارڈ دلائے؟ وہ کون سی ہے؟ اب میں ایک اور سخت جملہ عرض کروں گا. امامت کے بہت سارے ماننے والے ایسے تھے جبکہ وہ نماز ائمہ کی تعلیم کی بھی پڑھ رہے تھے، جبکہ وہ دعائیں اہل بیت کی مانگی بھی پڑھ رہے تھے، وہ کربلا نہیں پہنچے. اور ایک آدمی ایسا کم سے کم ہمارے سامنے موجود واضح زہیر بن قیل جس نے اس طرح نمازیں نہیں پڑھی تھیں جس طرح انہوں نے سکھائی تھیں، لیکن وہ کربلا میں پہنچ گیا. اصول کیا ہے پھر؟ اصول ہے اعلیٰ انسانی صفات. کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نماز کی اہمیت نہیں ہے؟ کیوں کہوں گا؟ پاگل ہوں کیا؟ بیوقوف ہوں کو کہوں گا؟ ہے اہمیت. ایڈمٹ کارڈ دلاتی ہے؟ ہاں دلاتی ہے. کب؟ جب نماز ایسی پڑھو کہ تمہیں یہ نماز شجاع بھی بنا دے، تمہاری توحید کو اتنی بلندی پہ پہنچا دے کہ تمہارے دل سے خوف نکل جائے، بزدلی نکل جائے، بہادری آ جائے، شجاعت آ جائے. کہہ کے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، کہہ کے یہ دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ کی حول اور قوت کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف حول اور قوت الہیہ ہے. نماز یہ دلاتی ہے؟ بالکل دلاتی ہے. جس نماز میں جانوں کو دلائی. اتنا کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اتنا کہے اور آپ کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ حمد اس کی جان سے نکل رہی ہو، ایسی حمد کہ جس کو خدا سن رہا ہو. خدا اس کی سنتا ہے جو حمد کرتا ہے. عزیزان محترم، بس یہی آخری پوائنٹ. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اعلیٰ انسانی صفات. عبادتوں کی ضرورت ہے، بلا شک و شبہ ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. قرآن پڑھنا ہے، بالکل پڑھنا ہے. دعائیں زیارت بالکل پڑھنا ہے. لیکن کیا کریں؟ ان تمام زیارتوں سے، ان دعاؤں سے، قرآن کریم سے، نماز سے اپنے کردار کو ان اعلیٰ صفات تک پہنچائیں. مثال کے طور پر میں نے 30 سال نمازیں پڑھی اور میں اپنی طبیعت کے اندر موجود بخل کو، لالچ کو ختم نہیں کر سکا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نماز مجھے اعلیٰ انسانی صفات تک نہیں پہنچا پائی. نماز نہیں پہنچا پائی یا میری نماز نہیں پہنچا پائی؟ میری نماز نہیں پہنچا پائی. نماز تو پہنچا دیتی ہے، میری نماز نہیں پہنچا پائی. اس کو صحیح کرنا پڑے گا. تو عزیزان محترم، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جتنی بھی ہم محنت کریں، ہمیں امامت کا ساتھ دینا ہے. ہم اساس دور میں، اور ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہم بعض چھوٹے موٹے صحیح کاموں کو کر کے اپنے آپ کو خوش رکھیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. صحیح کام تو ہے، لیکن کریٹیکل ٹائم میں وہ صحیح کام جواب دہ نہیں ہوتا ہے پھر، بلکہ وہ غلط ہو جاتا ہے. پھر صحیح ہونے کے باوجود پھر وہ اس وقت غلط بن جاتا ہے. تو کس طرح، کیا میں اپنے اوپر انحصار کروں؟ نہیں، انحصار نہیں کروں. کیا کروں؟ اپنے اندر اعلیٰ انسانی صفات دباؤ. اعلیٰ انسانی صفات کا مطلب کیا ہے؟ بہت واضح ہے. قد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہر نفس کو پتہ ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر نفس کو الہام کر دیا ہے کہ فسق و فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے. مثلا بے وفائی اور وفاداری، یہ فرق نہیں پتہ؟ پتہ ہے بے وفائی بری چیز ہے، وفاداری اچھی چیز ہے، معلوم ہے. اچھا، سازشیں مکاریاں کرنا اور لوگوں کے ساتھ سچائی اور وفاداری کے ساتھ پیش آنا، یہ فرق نہیں معلوم؟ یہ معلوم ہے. لالچ اور بخل کرنا اور ایک موقع پہ فیاض ہونا اور لوگوں کے لیے سخی ہونا، ان میں فرق نہیں معلوم ہے کہ فرق ہے. اصل مارکا یہاں پر ہے. تمام چیزوں کے پیچھے مارکا یہاں پہ آتا ہے.
اگر ہمارے اندر وہ اعلیٰ انسانی صفات آ گئیں، ان واجبات کی ادائیگی کے ساتھ جو میں اور آپ کریں گے انشاءاللہ اور کرنا ہے، اور وہ واجبات کی صحیح ادائیگی ہی ہوگی جو ہمیں ان اعلیٰ انسانی صفات تک پہنچائے گی در حقیقت، تو پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری اس اصطلاح میں ایک ایڈمٹ کارڈ مل جائے گا کہ جس کے ذریعے سے ہم حق اور باطل میں داخل ہو جائیں گے معرکے کے اندر۔ اور اگر ایسا ہوا تو خدا تعالیٰ انشاءاللہ توفیق نصیب فرمائے گا۔ بس یہاں پہ چھوڑتے ہوئے، کیا یہ اعلیٰ انسانی صفات بغیر توجہ کے مل جاتی ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یعنی بالکل ایسا ہے جیسے علماء اخلاق اس کو مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ایک گھوڑا، آپ گاڑی لے لیجیے، ایک گاڑی اتر رہی ہے ڈھلان سے اور وہ روڈ بھی زگ زیگ کرتی ہے، جیسے مثلاً آپ پہاڑی علاقوں میں کبھی گئے ہوں، مری میں گئے ہوں، سوات کاغان ناران وغیرہ کی طرف گئے ہوں، گلگت بلتستان وغیرہ کی طرف، خوب روڈ گھومتی ہے پہاڑی علاقے میں، نشیب میں جا رہی ہے، چڑھائی اترائی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر کوئی گاڑی ایسی ہو جو ڈھلان پہ چل رہی ہو، روڈ بھی زگ زیگ ہو، پہاڑی علاقہ ہو، بغیر بریک کے کام چلے گا؟ نہیں، بریک چاہیے۔ بغیر قربانی کے انسانی صفات مل جاتی ہیں؟ نہیں۔ یعنی میں یہ سوچ رہا ہوں میں اپنا بزنس کرتا رہوں گا، اپنے اوپر لے لیتا ہوں، میں اپنی تقریریں کرتا رہوں گا، نعوذ باللہ اس میں نفس پرستیاں دکھاتا رہوں گا، اس میں اس کے پیچھے اس کے پیچھے بھاگتا رہوں گا، اور اس کے ساتھ ان غلطیوں کے ساتھ یا ان مشغولیتوں کے ساتھ بغیر کسی سخت محنت توجہ دیے میرے اندر اعلیٰ انسانی صفات بھی بنی جائیں گی۔ اہل بیت فرماتے ہیں دنیا تو اتفاق سے مل سکتی ہے، آخرت کمانی پڑتی ہے، آخرت کمانی پڑتی ہے۔ اعلیٰ انسانی صفات دنیا میں کبھی کسی کو مفت میں نہیں ملتی۔ اچھا، اب یہاں پہ میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں لیکن بس ایک جملہ اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بھائی کیا ایسا ہوگا کہ جو لوگ آج ظاہراً مسلمان نہیں ہیں کل وہ وقت کے امام کا ساتھ دے دیں؟ تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی اس سے پہلے جب اللہ کی حجتیں تشریف لائیں تھیں تو کیا حضرت سلمان فارسی مسلمان تھے پہلے؟ نہیں۔ حضرت بلال حبشی اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے مسلمان تھے؟ نہیں۔ حضرت حمزہ علیہ السلام اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ عیسائی تھے، وہ بردگی میں تھے، غلامی میں تھے، وہ جنگلوں کے اندر رہتے تھے۔ ان سب نے اسلام کو طبیعت میں بغیر نام لیے قبول کیا تھا۔ کس بات پہ؟ اعلیٰ انسانی صفات۔ حضرت سلمان فارسی گرچہ سلیب لٹکائے ہوئے تھے جب دین اسلام کا اعلان ہوا ہے، لیکن طبیعت میں حق پرست تھے، حق کے طالب تھے۔ اگر آج بھی دنیا کے اندر کوئی اعلیٰ انسانی صفات کے اوپر خلوص کے ساتھ ہوا، وہ یقیناً حق کے راستے پہ آئے گا، یقیناً حق کے راستے پر آئے گا۔ تو ہمارا اور تمام انسانوں کا جو فلٹر ہوگا، اور یہ فلٹر کی اصطلاح میں ایک روایت سے حاصل کر رہا ہوں جس نے کہا کہ تغربلو ثم تغربلو، تم لوگ چھان دیے جاؤ گے، چھان دیے جاؤ گے اور پھر چھان دیے جاؤ گے، یہاں تک کہ تم لوگوں کے اندر گیہوں کے دانے کے چھلکے کے برابر لوگ بچیں گے۔ بس یہ فلٹر کس چیز کا ہے؟ یہ فلٹر اعلیٰ انسانی صفات کا ہے۔ اور یہ جتنے آپ ہمارے اور اپنے اطراف کے معاشرے کی خرابی دیکھ رہے ہیں، ان سب کے پیچھے راز یہ نہیں ہے کہ لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے، ہمیں آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ ان سب کا راز یہ نہیں ہے کہ لوگ قیام مثلا روزے نہیں رکھتے، مثلا قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ کیا میں ان کی اہمیت کم کرنا چاہوں؟ نہیں، اہمیت نہیں کم کرنا چاہ رہا ہوں، میں تو عرض کیا یہی ہے جو انسانی صفات کو دیتی ہیں جب صحیح طریقے سے انجام پائیں۔ اصل معاملہ اس صفات پر ہے۔ اگر وہ اعلیٰ انسانی صفات ہم نے اور آپ نے اپنے اندر جگا لی، ہم لوگ کوالیفائی ہوتے ہیں۔ اور نہیں جگا سکے تو میں 25 سال سے یا 30 سال سے 32 سال سے طالب علم تھا، یہ کوالیفائی نہیں کرواتا، اس سے کوئی کوالیفائی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی ڈگریز نہیں ہیں جو ہمیں کسی جگہ پر چاہے نہ چاہے پہنچا دے گی، یہ سبسٹنس ہے، اور وہ سبسٹنس ان صفات کے اوپر ہے، وہ ہمیں لانی پڑے گی۔ کل انشاءاللہ ایک اور انداز میں امامت کی اس
گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار کے حضور دعا کرتے ہیں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا محمود بحق محمد و یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، قرآن اور اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی، ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا نصراً بعد نصراً ان کے بہترین چاہنے والوں، جانثاروں، وفاداروں میں قرار فرما۔ خدایا قرآن اور اہل بیت کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، دنیا کے ظالمین مظلوموں کو سخت زندگی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، خدایا شیخ زرزکی جیسے اسیر موجود ہیں، خدایا بحق اسرائے کربلا اس مظلوم بزرگوار کو آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ اے خدایا ہماری آنکھوں کے سامنے مظلوم خون بہیں، شیخ نمر، ان سے پہلے باقر الحکیم، اس سے پہلے باقر الصدر، مختلف علماء اور فقہاء، متقی، پرہیزگار، مجاہد، خدایا یہ ظالمین اگر قابل اصلاح نہیں ہو تو واصل جہنم فرما۔ خدایا بالاخص آل سعود، خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ان کے شر کو دنیا سے خلاص فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام دعائیں تیری حجت کے لیے، خدایا ایام آیات کے اندر، عیدی کے ایام میں خدایا، اور جیسا کہ ابھی مناجات امیر المومنین میں پڑھا گیا کہ کیا فقیر غنی کے سوا کسی اور کے پاس جا سکتا ہے؟ کیا وہ جو بے کس ہے اس کے سوا کسی اور کے پاس جائے گا جو طاقت ہے؟ خدایا ہم بے کس ہیں، خدایا ہم فقیر ہیں، خدایا ہماری امیدیں تیرے ساتھ ہیں۔ خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، ان کی مظلومیت، ان کی قربانیت کا واسطہ ہے پاک پروردگار، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے پاک پروردگار، نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو امامت کی جانثاروں میں قرار فرما۔ خدایا ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا ہماری زندگی کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔